to FutureServe Overseas Education Services. My name is Varda Mazhar. And I am Amar Owas. Sir is currently serving as an ESL and IELTS instructor at FutureServe, and we warmly welcome you all once again. So guys, before getting into our discussion, let me share a little bit about FutureServe. So FutureServe is basically an international education advisory, and we are offering three kinds of services. That is the career counseling, the international exposure, and the skills development. For the career counseling, we have extremely talented, well-educated, well-experienced counselors for you people who definitely would guide you through your disciplines in which you would like to pursue your higher education from abroad. They will give you the suggestions about the best fit universities for you. They will also guide you through the fee structure, the eligibility criteria, and they definitely will give you the suggestions about the English language proficiency test that would be the best suitable thing for you. Plus, we will also guide you through your application procedures, your visa processes, and your documentation. In the international exposure, we will give you the pre and the post-departure tips, traditional and cultural tips of the place you're going to live a little longer, and also the lifestyle and the living standard of the people you're going to know in a short while. In your lives, of course. In the skills development, the most important thing of all, because when you're traveling abroad, you definitely would like to experience the job market of the place you're going to live a little longer. So FutureServe is here to help you, guide you through some of the professions which will be helpful for you when you're traveling somewhere else. So we also give you some tips. We give you the suggestions about the professions you can dig into. That could be the freelancing, that could be the digital marketing, the e-commerce thing, etc. So this is it about FutureServe. If you need more information, you can also always walk into FutureServe Overseas Education Services. We are at your services. So guys, the topic we are going to discuss today is how you can improve your speaking ability. First thing first, you'll notice that we are continuously focusing and giving stress to this speaking thing a lot, because this is very important for you. This is very important for you to improve your speaking abilities, to learn different tactics about speaking, and Sir Amar Owas is going to tell us a lot about this thing. Over to you, sir. Get started. Thank you, madam, once again, in the name of Almighty Allah, who is the most merciful and beneficent, who is the King of the Kings and the King of the Day of Resurrection. Okay, this is a topic which we have not discussed before. Yeah, definitely. This is going to be the first time that we are going to discuss about improving and enhancing the English communication in front of the people. Now, if I talk about the kinds of the spoken, so we basically have two kinds of conversation. The first one is going to consider as active. The second one is going to consider as non-active English speaking. So like if I talk about the active English speaking, it means that the way you are dealing with the people in a normal way, the common way, or like in the daily routine, like the way you speak with the people. That is going to be the legal one, or that is, you know, the first rule, the active one, right? That is the first category of English communication. So if I talk about the office, we speak in Urdu, we speak in Pashto with each other. That is going to be an active language. Why? Because we regularly and we consecutively speak in the same language. Yes, exactly. Same is the case if I talk about the non-active speaking or not active language. I will consider it as a language which is not familiar to you people. For example, if you're speaking in Punjabi language, suppose you are dealing with the people of Punjab and you do not speak in Punjabi language as consequently in your daily routine, but you just speak in that language occasionally. That is the case that Punjabi language will be known as the non-active language. Same is the case that if I take English into consideration, I will definitely speak about this term that we should convert the non-native English speaker, or we should convert the non-active English to the active English speaking. Now, if I talk about the active English speaking, it means that you have to speak in English in your daily routine. In spite of speaking in any other language, why not to speak in English? Yeah. Nowadays, what we are considering is English is a non-active language for us. Why? Because we do not speak in English with each other. We do not speak in English anywhere else except for sitting in the class. I just teach my students. My case is something else, because I'm teaching, I teach to the students. The students specifically come to learn this language. I do not want to talk about the class today. I really want to talk about the journal discussion. I really want to talk about the journal phenomena outside of the doors of the classes. What we do is we speak in Pashto language.
So it means that's true. that Pashto language is active and English is not active. Exactly. So in order to enhance your English communication, in order to enhance your spoken, you have to convert your non-active language into the active language. Active language. Then you will be practicing on it. Like, you know, it is not that much easy what we are considering. We should not consider it just an easy thing. We should consider it as a challenging thing, because English language is not a piece of cake. It is a bit tricky. It is not impossible, but yes, it is difficult to learn. But by the time you get practice, you considered that you were sitting in a class and you're sitting in a place, you're improving your English communication, you're talking with your own self, you're using your cell phone. As I talk about the technology, you have YouTube, WhatsApp, Twitter, Instagram, you've got Wikipedia, we've got Google in there, we've got LinkedIn, we've got a lot of platforms which can teach you. Like, you are no longer able to find a teacher or a tutor for yourself. You're having a cell phone, just plug into your ad jack, right? Open up the things, play YouTube videos, play a SoundCloud, you know, it is an audio music player. Yes, exactly. It's got millions of songs in it. I like it. So how do you like it? Fine, no worries at all, everybody does. Means the technology, the developers, they have introduced a lot of things for the people which can help an individual. So really sorry, it's invalent reaction again. So people who face problems in English communication, they should take the help of the internet. Now, internet does not mean that you're just playing videos and watching it all the time. No, just watching will not improve your English communication. Yes, it will improve your listening power, it will help you improve your vocabulary, but it will not help you to improve your English communication. And that is something, look at to me, like the way I speak in English, I have a strong belief in myself that, okay, I do not stick in my conversation, I've got good fluency, alhamdulillah. Means that is the sign of the sign of perfection, when I call myself. Exactly. So that is not something buttering, or that is not something throwing arrows in the dark. I'm just talking about the reality. That if I can speak in English, why do not you? I mean, you can also speak in English like that. So there are a lot of teachers, a lot of students who are speaking in English, who can speak in English, who can better convey the message in English. And there are a lot of teachers even who cannot even speak even a single word. It means that is not the negative terminology. I do not call it a negative terminology. No worries at all. You will learn with the passage of time. But the point is, you have to practice. You have to work hard. You have to work hard on it. So by the time you get the practice done, you work hard on it. You just go deep in there. You just utilize the thing. You become familiar with the English conversation. You make the categories. And then you make the proper platforms and the suitable platforms and the lectures for you, where you can improve your English communication. Now, you know, I'm sitting in the class and I've got a lot of students, right? A couple of students stand up in the class, they just come on the dais, they speak a couple of words, and they really feel so good. Including me, I also feel so good, because the students, they come on the dais, they're speaking up, right? It really puts a very good image. And I really feel proud that, yes, I'm doing something for my students, and the students are improving. Same is the case with the lower grade students. As you know, that there are 3 categories of the students in the class. One are perfect, second are normal, third one is lower. So we have to manage the things on. Same is the case with the English language outside of the environment. Now, if I ask a simple question from you, madam, you have not taken even a single English language class, but today you can speak in English very well. It's all about the practice what you've done. Exactly. It's all about the environment what you've made for you. It's all about the books what you've read. It's all about the audios what you've listened. Exactly. So that is the case. The sense of improvement in English communication arises. One more thing I want to mention here. दिस इज़ नॉट लाइक कि आपका जो घर का माहौल है, मैं अब यहाँ पे उर्दू में अपने ऑडियंस के साथ इसलिए कॉन्वर्सेट करूँगी बिकॉज हम सब के बीच में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ दी लैंग्वेज, दी उर्दू लैंग्वेज. ठीक है, हमारे घरों में लाजमी नहीं है, हमारे पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, वो उस टाइम के नहीं है. वेरी रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स को जो है बड़ी फ्लुएंसी के साथ अंग्रेजी बोलनी आती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, हमारे घरों में हिंदको, पंजाबी, पश्तो, उर्दू, ये वाली लैंग्वेजेस बोली जा रही होती हैं. बट स्टिल we are now able to speak in English sometimes fluently, और obviously मेरे साथ भी होता है, मुझे भी बोलने में problems most of the time होती हैं, लेकिन the thing is that you have to practice and you keep your interest over it. आपका जब interest develop होगा, when you are like okay with things, जब आपको कुछ सीखना है तो definitely फिर आप सीख जाओगे. When there is a will, there is a way, right sir? Agreed with the statement. 100%. Yes, agreed with the statement. Now यही बात है ना, यही बात मैंने आपको शायद पिछले भी कई सेशंस में मैंने की
کہ اگر آپ کسی چیز کو اپنے پاس ایز اے فارموسٹ اینڈ فرسٹ پریورٹی میں رکھتے ہیں نا تو اس چیز کا آپ کو بڑا اثر اس کا جو ہے نا بڑا اچھا آپ کو ملتا ہے. اب سیم از ایگزامپل آپ نے کہا کہ یار انگلش جو ہے وہ ہم انگلش جو ہے ہم اردو کی بنسبت نہیں بول سکتے. اگر ہم اردو کی بات کریں تو ایوری سنگل باری کین اسپیک ان اردو, ایوری سنگل باری کین اسپیک ان پشتو, ایوری سنگل باری کین اسپیک ان انکو اور دی نیٹو لینگویج. بٹ وین اٹ کمز ٹو انگلش اسپیکنگ ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے جو ہے جناب انگلش لینگویج کو ایک تو ہمارا یہ کہ عجیب سا ایک المیہ بنا ہوا ہے کہ انگلش لینگویج کو جو ہے ذہانت تولنے کا جو ہے نا وہ ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے. اگر کسی کو انگلش آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بس وہ کمال ہے, اس کا دماغ بھی تیز ہے اور وہ ایجوکیٹڈ ہے اور اس کی عزت بھی کی جاتی ہے, اس کو مشر بھی بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے یہ میرے نزدیک یہ ایک نیگیٹو ٹرم ہے اور یہ ایک ایسا المیہ بنا ہوا ہے جس کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے. اب آپ اگر انگلش کمیونیکیشن میں بات کرتے ہیں, اگر آپ کی انگلش اسپیکنگ فاسٹ ہے تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ یار یہ بڑا ٹیلنٹڈ بندہ ہے, لیکن اس کے پاس صرف انگلش بولنے کا ہی جو ہے وہ فن موجود ہوتا ہے اور اس کے پاس اور کوئی فن موجود نہیں ہوتا. تو صرف انگلش اسپیکنگ, یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ انگلش جو ہے یہ صرف ایک زبان ہے, یہ ذہانت کو تولنے کا ایک ذریعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ لوگوں کو ہیزیٹیشن فیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یار. اگر آپ اپنی نیٹو لینگویج سیکھ گئے ہو تو آپ انگریزی زبان کو بھی سیکھ جاؤ گے. اصل میں انگریزی زبان جو ہے میڈم یہ ہماری امپورٹنس ہے, اس کے بغیر ہم آگے سروائیو نہیں کر سکتے دنیا میں. کیونکہ اگر آپ انگلش آپ نہیں بول سکتے تو آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ لوگ انگلش لینگویج کو ذہانت کو تولنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر انگلش اسپیکنگ کر رہا ہے تو یہ اس کے پاس ہر قسم کی, چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, وہ بالکل ہی الٹریٹ ہو, لیکن اگر اس کی انگلش اسپیکنگ ٹھیک ہو تو اس کو اچھے سے اچھی جگہ پہ نوکری مل جاتی ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو یہ ایک نیگیٹو ٹرم ہے. اگر اس کے بجائے اگر ایسا بندہ جو کہ ایم فل پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاک کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کی انگلش ہے لیکن اس لیول کی نہیں ہے تو اس کو وہ رسپانس نہیں دیا جاتا, جو کہ میری نظر میں ایک بری چیز ہے, یہ ایک بری نظر ہے. بالکل, ہمیں ایک چیز پہ فوکس کرنا چاہیے اور جس پہ ہمیں تھوڑا سا پراؤڈ بھی فیل کرنا چاہیے کہ انگریز اردو نہیں بول سکتے لیکن ہم انگریزی بھی بول سکتے ہیں, ہم اردو بھی بول سکتے ہیں. اور ہمارے جو پشتون بھائی بہن ہیں وہ بھی جب انگریزی ٹھیک پراپر طریقے سے بولنا شروع کرتے ہیں تو ان کا لہجہ, ان کا انداز وہ بالکل اسی طرح ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب ایک انگریز کو, میں نے تو جہاں تک دیکھا ہے, جب بھی وہ لوگ اردو بولنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا ایکسنٹ ویسا بنتا نہیں ہے, ان کی پریکٹس ویسی ہو ہی نہیں سکتی ہے کیونکہ وہ اس طرح سے بیان کر ہی نہیں سکتے جیسے ہم اردو بولتے ہیں. ایسے ہی ہے نا سر؟ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو وی مسٹ فیل پراؤڈ آف اٹ. English is not our native language. We are not born to speak in English. English is just our need because we have to survive in this world. اس کو ہم لوگوں نے وہ کیا ہے لنگوا فرینکا بنا لیا ہے, یہ گلوبلی جو ہے اتنی زیادہ وہ امپورٹنٹ لینگویج ہو گئی ہے, سیکھنی ضروری ہے. دیٹ از وائی فیوچر سر ہم لوگ آپ کے سامنے بار بار یہ اسپیکنگ کو لے کر آ جاتے ہیں. ہم اس لیے اس پہ اسٹریس دیتے ہیں بیکاز آپ کا کانفیڈینس بلڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ایسے ہی ہے نا سر؟ جی بالکل. زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کو یہ بہت مسئلے مسائل دیکھنے کا سامنا کرنا ان کو پڑتا ہے کہ جب ان کو پریزنٹیشن دینے کی باری آتی ہے تو ان کو جو پروفیسر ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے آج پریزنٹیشن دینی ہے, لیکن ان کے اندر اس کے پاس نالج ہوتی ہے حد سے زیادہ, لیکن ان کے اندر ایک تو ہیزیٹیشن ہوتی ہے, دوسرا یہ کہ ان کی انگریزی زبان اتنی زیادہ وسیع نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کوفت شکاری کا جو ہے نا شکار ہو جاتا ہے. تو انسان اگر اپنے آپ کو اگر اندازے کے پیمانے میں تولے نا تو انسان سے بہتر کچھ چیز بھی نہیں ہے جی. اگر آپ انسان کو اگر آپ دیکھیں نا تو انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہوا ہے, تو اس کو یوٹیلائز کرنے کا جو فن ہے وہ بھی اللہ نے انسان میں دیا ہوا ہے. اگر میں آئنسٹائن کی اگزامپل لوں تو اس کے دماغ کے اوپر کوئی آرٹیفیشل دماغ نہیں تھا, اس کا آئی کیو لیول بڑا ہائی تھا ایز کمپیئر ٹو دا نارمل مین. اگر آپ اسٹیو جابس کی بات کریں تو ہی از ناٹ a person who has fallen from the sky. اس نے بھی سیم طرح سے پیدا ہوا جس طرح سارے پیدا ہوتے ہیں, اور آپ امپروومنٹ کی انہوں نے نا. بالکل بالکل. اور اسٹیو جاب کی اگر آپ بیک سٹوری دیکھیں تو حیران ہو جاتا ہے انسان کہ ایک بچہ جو اڈاپٹڈ تھا, پھر اس نے اتنا زیادہ اسٹرگل کیا اور آج اس کا نام ہے, ہم اس کے پروڈکٹ خریدنے کے لیے لائک وی ور ڈائنگ فار اٹ. آپ شیکسپیئر کی ایگزامپل لیں, شیکسپیئر کو آپ چیک کریں, ہی واز 40 ایئرس جب اس نے پڑھنا سٹارٹ کیا تھا کیونکہ وہ فارمر تھا, ٹھیک ہے, اس نے پڑھنا سٹارٹ کیا, 64 ایئرس کی عمر میں وہ مرا, اور صرف 24 ایئرس کی عمر میں اس نے 106 بکس لکھ لی یار. تو اٹ از اگر آپ اس کو دیکھیں, اس نے کتابیں لکھی ہیں, اس نے پوئمز لکھے ہوئے ہیں, اس نے جوکس لکھے ہوئے ہیں, اس نے ڈراماز لکھے ہوئے ہیں, اس کے ڈراماز پہ لوگوں نے موویز بنا دی ہیں. تو آپ بھی کر سکتے ہو.
اس میں ایسا تو کچھ نہیں ہے, اس میں there is no rocket science in it. اچھا ایون یہ مشہور ہے شیکسپیئر کے بارے میں کہ اس بیچارے کو اپنے سگنیچر بھی کرنے نہیں آتے. بالکل, he was a complete illiterate. Yeah. لیکن سیکھنے پہ آیا تو پھر کیا. ہیلن کیلر کی ایگزامپل آپ لے لیں, کمال کی بندی, ہیلن کیلر کی آپ ایگزامپل لے لیں, انہوں نے بھی کیا نا. بالکل. تو اگر آپ ان تمام چیزوں کو بروکار لا کر اپنے آپ کو اگر ایک وقت دلگراں ثابت کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے اندر وہ امنگ, وہ جاگنے کی امنگ جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. تب جا کر آپ اپنے اندر جو آپ کی جو چھپی ہوئی خصوصیات ہیں آپ ان کو بروکار لا کر ایک وقت دلگراں ثابت کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو ایسی جو ہے نا یہ جو المیہ ہے ہمارے جو دور میں کہ ہم انگریزی زبان کو ذہانت کو جانچنے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں, یہ ایک بہت بری چیز ہے. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب جو ہمارے جتنے بھی طالب علم اسکولوں میں, مدرسوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں اپنے آپ کو تعلیم کی روشنی سے روشناس کرانا چاہ رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ان کے اندر یہ ایک برا خیال, ایک بری نظر, ایک بری سوچ ان کے اندر آ جاتی ہے کہ ان کو انگریزی زبان بولنے میں بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اگر ایک طالب علم اس طرح سوچے کہ اس کو انگریزی سیکھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ اسی وجہ سے تمام جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان لوگوں کے اندر اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پا رہا, تو یہ میری نظر میں ایک بہت ہی ایک نیگیٹو چیز ہے, یہ ایک بری چیز ہے. اس کو جلد از جلد ختم کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جو ہے یہ اسٹوڈنٹس کی جو سوچ ہے اس کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے. تو اسٹوڈنٹ کی سوچ جو ہے وہ اسی طرح سے ہونی چاہیے کہ انگریزی صرف ایک زبان ہے, یہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ صرف ایک زبان ہے. آپ اس زبان کو سیکھیں, زبان کو سیکھ کر آگے لوگوں کے سامنے بات کریں تاکہ آپ کو آپ کے فیوچر میں کوئی مشکل کا سامنا کرنا نہ پڑے. یہی بات ہے, میں اپنی کلاس میں اپنے تمام بچوں کو میں یہی بات بتاتا ہوں کہ بچوں انگریزی صرف ایک زبان ہے. یہ آپ لوگ کوئی بارڈر پہ نہیں کھڑے ہوئے جو اتنا آپ لوگ ڈر رہے ہو, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, جسٹ ڈو اٹ. ایگزیکٹلی. اور امپورٹنٹ کہ یار آپ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہو کہ یار میرے انگلش مجھے نہیں آتی تو میں ناکامیاب ہو جاؤں گا, میں یہ ہو جاؤں گا, میں وہ ہو جاؤں گا. ایسی بات کچھ نہیں. بالکل. ایون آج کا سیشن جب یہ اپلوڈ ہو جائے گا تو آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں, شروع سے لے کے اب تک کی ہماری کانورسیشن سن لیں. وائی؟ بیکاز اسٹارٹ میں وی ور کنٹینیوسلی ٹاکنگ ان انگلش, ٹھیک ہے, اور ابھی ایک دم سے ہم لوگ اردو میں آپ سے بات کر رہے ہیں. دا پوائنٹ از کہ وی وانٹ یو پیپل ٹو لرن ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ اگر ہمیں انگریزی پہ عبور حاصل ہے تو اٹ ڈزنٹ مینس کہ ہمیں اردو نہیں آتی. اگر ہم لوگ اردو فلوئنٹلی بول رہے تھے اٹ ڈزنٹ مین کہ ہمیں انگلش نہیں آتی. سب چیزوں کو پیرالل لے کے چلنا ہے, سب چیزوں کو بیلنس میں لے کے چلنا ہے. One thing, the most important of all, practice. Practice makes the man perfect. Sir Amar is going to tell us the rules through which we can improve our speaking. Right, sir? Should I? Yeah, carry on. میرے پاس rules based on my own experiences ہیں. ٹھیک ہے. پچھلے جو 9 سالوں سے میں کلاسز میں طالب علم کو انگریزی زبان سکھا رہا ہوں, تو وہ رولز جو ہے جناب وہ میں بھی یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلی بات, ہیزیٹیشن کو ختم کریں. سب سے پہلی بات, ہیزیٹیشن کو ختم کریں. ہیزیٹیشن کو کیسے ختم کریں گے؟ ٹرائی ٹو بی ان فرسٹ. کوشش کرو آپ اپنے اندر وہ بلیو, وہ جذبہ لے کر آؤ کہ کوئی مسئلہ نہیں, اگر مجھ پہ کوئی ہنستا ہے تو ہنسنے دو, اگر مجھے کوئی ٹانٹ کرتا ہے تو کرنے دو, اگر کوئی مجھے کچھ نیگیٹو ٹرمینالوجی میرے پر یوز کرتا ہے کرنے دو. نو وریز ایٹ آل. جب آپ خود پریکٹس کرتے ہو اپنے اندر ہیزیٹیشن کو آپ ختم کرتے ہیں, یہ آپ کا فرسٹ رول ہے امپروونگ یور انگلش فلوئنسی. سیکنڈلی جو ہے آپ نے اپنی گرامر کو امپروو کرنا ہے. گرامر کو امپروو کریں گے تب جا کر آپ کی انگلش اسپیکنگ میں سدھار آئے گا. تھرڈلی جو ہے آپ انگلش موویز, ڈاکومنٹریز, سانگز, ویڈیوز جو بھی آپ کو ملتا ہے وہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں. دیکھنے کے بعد آپ جو کوشش کریں کہ اس کے سب ٹائٹلز ہوں, ان سب ٹائٹلز کو آپ ریڈ کریں. جب آپ ریڈ کریں گے تو ووکیبلری آپ کی اسٹرانگ ہوگی. جب آپ کی ووکیبلری اور گرامر اور ہیزیٹیشن تینوں مل کر اسٹرانگ ہو جائیں گے تو آپ کی انگلش فلوئنسی آٹومیٹیکلی اسٹرانگ ہو جائے گی. آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایکسنٹ پہ کام کرو, آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پروننسیشن پہ کام کرو, تھوڑا سا آپ لہجے پہ کام کرو, ایکسنٹ پہ تھوڑا بہت لہجے پہ کام کرو, لیکن پروننسیشن کو چھوڑ دو. اگر آپ اسکول کی بجائے اسکول بھی کہہ دیتے ہو تو اٹ از مور دین انف, ٹھیک ہے. ان چیزوں پر آپ کام کریں. اس کے علاوہ روز جو ہے آپ کو کم از کم 3 گھنٹے انگریزی کو دینے ہیں. وہ کس طرح دینے ہیں کہ آپ نے 3 اس طرح نہیں کہ آپ لوگ ٹیبل پہ بیٹھو کتاب کھولو اور پڑھو, نہیں.
ہیڈ فونس لگاؤ کانوں میں, جاگنگ بھی کرو, ساتھ کافی بھی پیتے رہو, اور ساتھ انگلش سانگز اور انگلش موویز سنتے رہو, اور ان کو ریپیٹ کرتے رہو. ریپیٹ کرتے رہو. یہ آپ لوگوں کا پرفیکٹ جو ہے کرائٹیریا ہو جائے گا. پھر جب آپ کی ووکیبلری اسٹرانگ ہو جائے گی, کوشش کریں کہ ان ووکیبلری کو لکھیں اپنے ساتھ, پین اور ایگزیکٹلی. پیج پر لکھیں خود, ٹائپ نہ کریں, لکھیں خود. تو جب آپ لکھیں گے, لکھنے کے بعد آپ کے دماغ میں جو ہے وہ چیز سیو ہو جائے گی, اور پھر آپ کوشش کریں کہ انہی ورڈز کو اپنے سینونیمز کے ساتھ سینٹنسز میں استعمال کریں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو ہے جو رولز ہیں یہ بہت ہی افیکٹو ہیں, بہت ہی کارآمد ہیں, اور اسٹوڈنٹس کو ان سے کافی استفادہ حاصل ہوا ہے, اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس کس طرح سے انہوں نے امپرومنٹس کیے. تو یہ جو رولز ہیں میڈم, ہیزیٹیشن ختم کرنا, ووکیبلری اسٹرانگ کرنا, گرامر اسٹرانگ کرنا, ویڈیوز سننا, سانگ سننا, موویز سننا, سینونیمز کو لکھ کر یاد کر کے جو ہے پھر ان کو سینٹنسز میں استعمال کرنا. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے جناب, جو آپ کی جو ٹف ووکیبلری ہے, ٹف ووکیبلری کو آپ نے یاد کر کے اپنے انگلش کمیونیکیشن پہ آپ نے کام کرنا ہے, ایکسنٹ پہ کام کرنا اور فلوئنسی پہ کام کرنا. یہ اس کے 8-10 رولز جو ہیں جو میں نے آپ کو شیئر کر دیا. تھینک یو سو مچ سر, اٹ واز سو نائس کہ آپ نے اتنا زیادہ ہمیں بتایا, سکھایا, ہم نے سمجھا بھی. دا پوائنٹ از دیٹ کہ ایون میں اگر اپنی ایگزامپل دوں سب کو, تو جب میں ان کی ایج میں تھی, جب میں چھوٹی تھی, اس ٹائم پہ میرے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں ہوتی تھی. ایک سورس تھا صرف, وہ کیا تھا, اسٹوری بکس کا, فیری ٹیلز. کبھی میں سنڈریلا پڑھ رہی ہوں, تو کبھی بیوٹی اینڈ دا بیسٹ پڑھ رہی ہوں, اور کبھی سنو وائٹ کو پڑھ رہی ہوں, کبھی ان کارٹونس کو میں دیکھ بھی رہی ہوں. وہ الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ ساری چیزیں جب مکس ہونا شروع ہوئیں, میرے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ نہیں, انگلش از مائی تھنگ, آئی ہیو ٹو اسپیک, آئی ہیو ٹو اسپیک. اور میں اپنے بھائی کے ساتھ بولتی ہوتی تھی, اینڈ آئی ہیو ٹوڈے ہیو کیم ٹو دا پوائنٹ کہ جہاں پہ میری انگلش الحمد للہ اتنی تو بہتر ہو گئی ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ آرام سے کانورسیٹ کر سکتی ہوں. سو گائز, the topic was all about you, your speaking abilities, your improvement, your confidence building. We were here to encourage you, we are here to encourage you. Future Selves is always welcoming you guys. You can always come to us, you can always ask us anything you want. ایون ابھی بھی ہم آپ کو 1-2 منٹ دینا چاہتے ہیں. اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہیں, یو کین کم اپ ود یور کوشچنز, کامنٹ باکس آپ کے سامنے ہے. If you want anything to ask Mr. Ramarowes, he is available جی, here. آئی تھنک اتنا انف تھا. جو آپ کے کوشچنز ہیں وہ آپ اپنے کامنٹ باکس میں کر دیں, اس کا رپلائی انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کے ساتھ شیئر کر دے گی. میڈم, آئی تھنک the time is enough, so you can Enough? finish it. Okay. Yes. So thank you so much, everybody. Thank you for your time. Thank you for joining us. Guys, FutureServe Overseas Education Services is available for you from Monday to Saturday from 10 o'clock a.m. to 7 o'clock p.m. If you have any problems, any queries, you can always walk in. اور اس کے علاوہ the office address is really very easy, simple and is reachable. That is Sheikh Yaseen Trade Center, 3rd floor, main Arbab Road stop. You can also visit our website, that is www.fsoes.com. I would highly recommend you to visit our Facebook page regularly so that you will never miss the chance to join our live session. So guys, be safe, be yourselves, stay connected, take good care of yourself, and always remember, Future Serves is always here to help you. Thank you so much. Thank you.